تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کر۔ تو کراچی شہر میں بہت بڑا بم کا دھماکہ ہوا۔ کوشش یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو ختم کیا جائے۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی کا ایک جلسہ گاہ، ایک گولی چلی اور پاکستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ ان کا انتقال کیسے ہوا، سوال یہ ہے کہ کیوں آج تک 3 الگ الگ کہانیاں اس واقعے کے بارے میں موجود ہیں اور کوئی بھی کنفرم نہیں ہو سکی۔ آج ہم اس رات کی تحقیقات کرتے ہیں جو شاید پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی معمے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی تھی۔ 2007 میں سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وہ واپس پاکستان آ رہی تھی۔ اس وقت ملک سیاسی طور پر نہایت حساس دور سے گزر رہا تھا۔ ایمرجنسی لگ چکی تھی، جوڈیشری کرائسس چل رہا تھا اور بے نظیر کا منصوبہ تھا کہ وہ ایک نئے الیکشن کیمپین کی قیادت کریں گے۔ 18 اکتوبر 2007 کو ان کی کراچی میں واپسی ہوئی اور اسی دن ان کے استقبالیہ جلسے پر پہلا بڑا حملہ ہوا جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے۔ وہ خود محفوظ رہ گئے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ کراچی حملے کے بعد بے نظیر کو بار بار خطرات کی خبریں مل رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود آفیشلز کو خط لکھ کر اپنے خدشات ظاہر کیے تھے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی سیاسی مہم جاری رکھی۔ 27 دسمبر 2007 لیاقت باغ راولپنڈی، یہی وہ جگہ تھی جہاں 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی قتل ہوئے۔ ایک تاریخی اتفاق یا شاید کچھ اور۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی کی چھت سے باہر نکل کر ہجوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کری تھی اور ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اگلے چند سیکنڈ میں جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ بدل دیتا ہے۔ گولیوں کی آواز آتی ہے، اس کے فوراً بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ بے نظیر شدید زخمی ہوتی ہیں اور انہیں فوراً راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ان کی وفات کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے کنفرم کیا ہے، محترمہ شہید کر دیجیے۔ لیکن یہاں سے معمہ شروع ہوتا ہے۔ حکومت کا پہلا بیان یہ تھا کہ بے نظیر کی موت گولی لگنے سے نہیں بلکہ گاڑی کی چھت سے ٹکرانے سے ہوئی جب وہ دھماکے کے اثر سے اندر گری۔ یہ بیان فوراً تنازل کا شکار ہو گیا۔ ان کے اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس نظریے کو سخت رد کر دیا اور کہا کہ انہیں سیدھا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سین آف کرائم بھی جلد صاف کر دیا گیا، سڑکوں کو دھو ڈالا گیا۔ اس سے پہلے کہ فورینزک ماہرین مکمل ثبوت جمع کر سکتے، یہ فیصلہ بعد میں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کئی ادارے حرکت میں آئے۔ پاکستانی حکومت نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی جس میں ایک اکیلے حملہ آور کا ذکر تھا، لیکن پی 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 اور خود بے نظیر کے خاندان نے اس نتیجے کو قبول نہیں کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز ایک آزاد تحقیقات کرے۔ 2010 میں یو این کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ سامنے آئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی حکومت نے اس واقعے کی موجودہ تحقیقات کو جان بوجھ کر کمزور کیا اور سیکیورٹی انتظامات شدید ناکافی تھے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں مختلف فریقین کے ممکنہ مفادات تھے۔
مذہبی شدت پسند تنظیمیں، سیاسی حریف اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اداراتی نااہلی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ہر نظریے کے اپنے دلائل ہیں، لیکن کوئی بھی قطعی طور پر ثابت نہیں ہو سکا۔ آج تک اس بات پر اتفاق رائے نہیں کہ اصل ذمہ دار کون تھا۔ بے نظیر بھٹو کی موت نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ان کی جماعت نے ان کے شوہر آصف علی زرداری کی قیادت میں اگلا الیکشن جیتا، ایک ایسی جیت جو شاید خود بے نظیر کی موت سے جڑی ہوئی تھی۔ لیکن معمہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ نہ کوئی مکمل سزا ہوئی، نہ کوئی واضح جواب ملا۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اس رات کا اصل سچ کبھی سامنے آئے گا، یا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور ادھورا باب بن کر رہ جائے گا؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔